پھیلنے لگا، گوٹا کاٹا گیا، پھر 4-5 مہینے کے بعد میری کلائی کاٹی، میرا گٹا کاٹا گیا، پھر میری کلائی کاٹی گئی، پھر میری کوہنی کاٹی گئی، اب میرا کانٹا کاٹا گیا۔ میرے بھائی کسی نے بتایا حکیم نے تم نے ظلم کیا ہے، یہاں میری حکمت فیل ہو جاتی ہے جب تک تمہارا بھائی تمہیں معاف نہ کر دے۔ میرے بھائی میرے دوست مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، تیرے بیوی اور بچوں کی روزی اس کا لقمہ میں نے تیرے منہ سے چھینا، تیرے بچوں کے منہ سے چھینا۔ اس نے کہا میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ اچھا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ ہاں میرے دوست، جب تک تم میری آنکھوں کے سامنے رہے میں چیختا رہا، چلاتا رہا، تم نے میری نہیں سنی، میں اپنے بیوی بچوں کی دہائی دیتا رہا لیکن تم نے میری نہیں سنی۔ جب تم مچھلی لے کر غائب ہو گئے تو میں نے نظریں آسمان پر ڈالی اور میں نے یہ بد دعا دے دی تھی کہ اللہ جس نے میرے بیوی اور بچوں کے منہ سے لقمہ چھینا ہے، ان کی روزی چھینی ہے، اے اللہ تو اس کو ایسی سزا دے جو اس دنیا میں اس کے لیے عبرتناک بن جائے، عبرتناک بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور تمہارا ہاتھ کٹنا پڑا، تمہارے ہاتھ کے کٹنے کی نوبت آ گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ سن لے گا یہ بد دعا تو میں کبھی بد دعا نہیں دیتا۔ اب جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ علامہ شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت کتاب الکبائر میں اس واقعے کو نقل کر رہی ہے۔ یہ ہمیں واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ ظالموں کے ساتھ اللہ کبھی نہیں ہوتا اور ظالموں کو اس دنیا میں بدلہ ضرور ملتا، اور کسی طریقے سے وہ اس دنیا میں بچ جائے تو اللہ کی عدالت میں وہ بچ نہیں سکتا۔ ان تمام قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل قسم قرار دیا اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، تم کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے ہو۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں، تیسری چیز پر آئیے، مال حرام پر اور بھی تقریریں کی جا سکتی ہیں اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن آئیے ذرا تیسری چیز کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے الا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی موزون، زمانے جاہلیت کے تمام امور میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالے۔ زمانے جاہلیت کی جتنی چیزیں تھی اللہ کے رسول نے اپنے پیروں سے روند ڈالی۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی دفن کی جاتی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو ختم کیا۔ زمانے جاہلیت میں شراب پانی کی طرف پی جاتی تھی، آپ نے اس کو ختم کیا۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو ختم کیا۔ زمانے جاہلیت میں لڑکے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیویاں بنا لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے زمانے جاہلیت کے اس رسم و رواج کو ختم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے ان نکاحوں کو ختم کیا کہ ایک لڑکا شادی کر کے جس لڑکی کو لاتا اس کے ساتھ خود ملتا نہیں، صحبت نہیں کرتا، ہم بستری نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا اور کہتا تم اس کو لے جاؤ، تم اس سے ساتھ جمع کرو، صحبت کرو، ہم بستری کرو، جب اس سے حمل ٹھہر جائے تو میرے پاس بھیج دینا۔ نکاح کر کے خود لایا اور اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا، وہ اس وقت تک اپنی اس کی بیوی کو رکھتا تھا جب تک کہ حمل نہ ٹھہر جائے، حمل ٹھہرنے کے بعد اصلی شوہر کو دے جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے ان تمام امور کو جناب محمد رسول اللہ نے اپنے پیروں سے روند ڈالا۔ شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیتے ہوئے اعلان کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو شراب اور جوا، انصاب بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے اور پاسے، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کی گندگی ہے۔
فاجتنبوہ، ان چیزوں سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کر دیا، آپ نے بچوں کے قتل سے منع کر دیا، عورتوں کو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنے سے منع کر دیا، اور شادیوں کے وہ طریقے رائج کر دیے جو آج چل رہے ہیں۔ لڑکی والا پیغام نہیں دے گا لڑکے کو، لڑکا والا لڑکی والے کو پیغام دے گا۔ لڑکا کو حکم ہے وہ لڑکی کے پاس خبر بھیجے گا، لڑکی کے ماں باپ کے پاس خبر بھیجے گا، لیکن ہمارے یہاں دستور ہی الٹے ہیں، لڑکے کہیں چلے نہ جائیں، نکل نہ جائیں، اس لیے لڑکیوں والوں نے اپنی عزت خود ہی گھٹا لی ہے، اور لڑکی والے خود ہی لڑکے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول نے لڑکے والوں کو حکم دیا تھا کہ لڑکیاں تم تلاش کرو گے، پیغام نکاح تم بھیجو گے، پیغام نکاح تمہاری طرف سے جائے گا، تاکہ لڑکیوں کی عزت و آبرو برقرار رہے۔ مانگنا ہو تو تمہیں مانگنا ہے، لڑکی والے لڑکے نہیں مانگیں گے بلکہ لڑکے والے لڑکی مانگیں گے۔ اسلام نے تو لڑکیوں کو، عورتوں کو بڑی عزت و آبرو دی تھی، لیکن لڑکیوں کے ماں باپ نے اور لڑکیوں نے خود اپنی عزت و آبرو کو گھٹا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، فیس بک اور ٹویٹر کے زمانے میں اور واٹس ایپ کے زمانے میں، اور رہی بچی کھجی کسر موبائل کے عام ہو جانے نے بگاڑ کر رکھ دی ہے، اصلی شکل و صورت کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ ہم اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی میرے پیارے ساتھیوں، نتیجے کچھ نہیں نکلیں گے، لیکن آئیے اور چلیے سماج و سوسائٹی کی اس رسم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، لیکن زمانے جاہلیت کی کچھ چیزوں کو آپ نے مٹایا، لیکن 4 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میں مٹا تو رہا ہوں، لیکن زمانے جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی، قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ آج ان 4 چیزوں پر ہم نظر ڈال کر دیکھ لیں۔ اربعون فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی پائی جائیں گی جو زمانے جاہلیت کے امور تو ہوں گے لیکن ان کو میری امت نہیں چھوڑے گی۔ ساری چیزوں کو مٹا دیا، اپنے پیروں سے رون دیا، لیکن 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ ان 4 چیزوں کی طرف آئیے۔ یہ کرسی تو ایسی پیچھے جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کون حساب سے رکھی ہوئی ہے، بار بار کھسک جاتا ہوں پیچھے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ، سنیے گا 4 چیزیں، اور گھمائش مئو والو سن لو، ہمارے یہاں پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، آس پاس کے لوگوں سن لو۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا 4 چیزیں ہے تو جاہلیت کی، لیکن ہماری امت قیامت تک لا یترکونہن، چھوڑے گی ہی نہیں کبھی۔ کیا یہ 4 چیزیں جو نبی نے کہی تھی ہم چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں چھوڑ رہے۔ وہ کون سی ہیں 4 چیزیں؟ الفخر فی الاحساب، پہلی چیز حسب پر فخر کرے، میں اونچے خاندان کا ہوں۔ بولو ایمانداری کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ میرے بیٹے کی شادی میں خان کا ہوں، اچھا کہاں سے آیا رشتہ؟ اچھا وہ تیلی، میرا حسب دیکھا میں خان ہوں۔ اور بمبئی کے لڑکے کی شادی رشتہ گھمائش مئو میں آ جائے تو لڑکی کہاں کی ہے؟ گھمائش مئو کی۔ لڑکا ابے تجھے گاؤں دیہاں کی ملی تھی، میں بمبئی کا ہوں، گاؤں کی اوہو کتنی پوائنٹ کی بات بتائی تھی اللہ کے رسول نے۔ الفخر فی الاحساب، میری امت نہیں چھوڑے گی 4 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز حسب پر فخر کرے گی، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ ابے تو کیا ہوا؟ رب کعبہ کی قسم تو کتنی اونچی کیٹیگری کا ہو جا، تو سید ہو جا، ہاشمی ہو جا، لیکن حضرت بلال سے اونچا تیرا قد نہیں ہو سکتا۔ وہ بلال جو حبشی نسل تھے، وہ بلال جو کالے کلوٹے تھے، وہ بلال جن کے بارے میں حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ کوئلے کو اور بلال کو ایک ساتھ کھڑا کر دو تو کوئلے کو تم صاف ستھرا کہو گے، بلال کوئلے کے رنگ سے بھی زیادہ کالے تھے، لیکن یہ بلال وہ بلال تھے کہ جناب محمد رسول اللہ جب جنت دیکھ کر واپس تشریف لائے اور سفر معراج سے جب تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں آنے
کے لبیک سعدیک یا رسول اللہ میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی. فرمایا بلال مجھے بھی ایسا کام بتا دو. اے بلال ایسا عمل کون سا کرتے ہو تم, مجھے بھی بتا دو. اے بلال میں جنت میں تھا, اللہ مجھے جنت دکھا رہا تھا اور میں نے جنت کے اندر اپنے سے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. اے بلال جنت میں تمہارے پیروں میں پہنے ہوئے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے, یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا. اے محمد دیکھ لو بلال کو میں نے جنت میں داخل کر دیا. بلال ایک بھی نیکی کرے نہ کرے میں بلال کو جنت دے کے رہوں گا. اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کچھ نہیں, میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا, اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور جب بھی وضو بناتا ہوں میں 2 4 6 8 10 رکعت جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال بس یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں اور صحابہ سے ممتاز کر رہی ہے. اتنا کہنا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے رئیسوں کی, سرداروں کی, قریشیوں کی, بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, کالے ہو تو کیا ہوا, تمہاری شکل اگر کالی ہے تو کیا ہوا. اے بلال میرے گھر میں چاند کا ایک ٹکڑا ہے, ایک لڑکی ہے, آؤ دیکھ لو, اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو میری بیٹی بھی جنت جیسے عمل کرنے والی بن جائے گی. میرے بھائیوں حسب و نسب کو نبی اکرم نے توڑا تھا, یہ نہیں کہا تھا میں تو ہاشمی ہوں, قریشی ہوں, اور حبشہ سے آئے ہوئے کالے کلوٹے سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا. فرمایا الفخر فی الاحساب, میری امت میں نے زمانے جاہلیت کے سارے امور کو اور معاملوں کو اپنے پیروں سے رون دیا, لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کبھی نہیں سمجھی. ایک ایک چیز پر ایک ایک گھنٹہ بولوں رات بیتے گی کچھ نہیں. الفخر فی الاحساب, فخر پہ حساب, حسب پہ فخر کرے, میں سید, میں ہاشمی, میں انصاری, میں خان, میں پٹھان. آج بھی ہندوستان کے اندر بیک ورڈ یہ بنا دیا, یہ بیک ورڈ, یہ آلہ خان ہے تو سب کچھ, یہ ہے تو نیچی برادری کے. یہ اتھارٹی, یہ پاور تمہیں دیا کس نے تھا؟ محمد رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں تو یہ خطبہ دیا تھا, لیکن مینا کے میدان میں 10 تاریخ کو یوم ذی الحجہ میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. تم سب آدم کے بیٹے ہو, آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, تم سب آدم کی اولاد ہو, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ بالتقوی, اللہ کی نظر میں وہ بلند ہے جو صرف تقوی والا پرہیزگار ہے. یہ کہہ کر آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا, اس سلسلے کو. پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں کیوں یہ چیز چلی آ رہی ہے. ہم نے سنا گمائش والے بھی اب اپنے گاؤں کی لڑکیاں اپنے ہی گاؤں میں شادی کرتے ہیں, دوسری جگہ بھیجنے سے. کچھ ایسے ہی سننے میں ملا ہے. اے مولانا کس نے بتایا, تم تو ابھی آئے ہو, اتنی جلدی چگلی بھی کر دی. بتانے والے لوگ بتا لو, نکلو, بلکہ ذات برادری سے بھی نکلو, نکلو ان چیزوں سے. دیکھنا ہو تو صرف یہ دیکھو کہ لڑکے میں وحدانیت کتنی ہے, توحید کتنی ہے. ایک بات بتا دوں, ایک تابعی تھے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی تھے. ان کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو بہت رو رہے تھے. لوگوں نے سمجھایا مرنا تو سبھی کو ہے, رو کیوں رہے, ایک دن تو سبھی کو جانا ہے, کیوں پریشان ہے؟ تو جانتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ غور سے سنو, انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا, مرنا تو سب کو ہے, بلکہ ایک گناہ یاد آ گیا, اس گناہ کو سوچ کر میں رو رہا ہوں. اور پوچھا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے مت پوچھو, آپ بھی سنیں گے تو تعجب کریں گے, یہ گناہ تھا.
اور توبہ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 27 سال سے کہہ رہے ہیں میں اس گناہ کی توبہ 27 سال سے کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی۔ اور پوچھا گناہ تو بتاؤ، تب تو ہم بتائیں کیا؟ ارے شرک بھی اللہ توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے، تو تم سے کون سا گناہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا مجھ سے گناہ کیا ہوا، میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من آو محدثا فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے، بدعتی کو سلام کرے، بدعتی کو پناہ دے اپنے گھر میں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب پتہ نہیں میں 27 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے معاف بھی کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا۔ اب بدعتی کی ہم تعریف کریں گے تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بدعتی تو سب کی نظر میں برا ہے، سمجھ لو بدعتی کون ہے۔ اب ہم یہ سوچتے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں اس نے بدعتی سے سلام کر لیا تو اس کی توبہ 27 سال سے کر رہا ہے، ہم اپنی لڑکیوں کا نکاح بدعتیوں میں کر رہے ہیں، ہم اپنی لڑکیوں کو بدعتیوں میں دے رہے ہیں، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم سوچیں اور سمجھیں اور غور کریں کہ ہماری توبہ کیسی رہی ہوگی اور کیا ہوگی۔ میرے بھائیوں، جرجیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، ہماری دعوت پوری ہو گئی۔ ہم سوچیں اس لیے یہ مت دیکھو کہ کون خان ہے، کون پٹھان ہے، کون انصاری ہے، یہ دیکھو کہ لڑکا توحید والا کتنا ہے، یہ دیکھو موحد کتنا ہے، یہ دیکھو باعمل کتنا ہے، یہ دیکھو مسجدوں میں کتنا جاتا ہے، یہ دیکھو کہ وہ اللہ کے گھر میں کتنا وقت دیتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کرو۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ بڑے اچھے اور ہینڈسم لوگوں میں نکاح کر دو گے تو کیا ان میں معاملے بن جاتے ہیں؟ کرشمہ کپور طلاق لے لی، اور یہ کون ایک اور ہے، یہ کرینہ کپور نے سیف علی سے شادی کر لی، 2 بچوں کے باپ سے شادی کری۔ کتنی عورتیں شادی کر رہی پھر چھوڑتی ہیں، پھر دوسرے، کیا ان کی شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں؟ ان کے رشتے کامیاب ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں نے نکاح کپڑوں کی طرح بدلنے کے لیے کیا ہے، ہم عورتوں کو بدلیں۔ اسلام میاں اور بیوی کے رشتے کو کپڑوں کی طرح بدلنے کے لیے بھی قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم کپڑے بدلو نہیں بلکہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ جس طریقے سے لباس پہننے سے تمہارے جسم کے عیب چھپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے مرد عورت کا عیب چھپاتے ہیں، عورت مرد کا عیب چھپاتی ہے۔ یہ مقصد بتایا ہے نکاح کا۔ اسلام سراپا روحانیت پیدا کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کپڑوں کی طرح تم عورتیں بدلو، اور عورتوں کو یہ نہیں کہتا ہے کہ کپڑوں اور موسموں کی طرح تم اپنے مرد بدلتی رہو۔ یہ اسلام نے روحانیت بتائی ہے، اور یہ تبھی ملے گی جب تم دینداری تلاش کرو گے۔ پھر بات تھوڑی سی آگے گھوم گئی، کیا کہہ رہا تھا میں؟ باطل طریقے سے اور ناجائز کل یہ الحسب الفخر فی الحسب، حسب اور نسب، حسب کے اندر فخر کریں گے، والطعنُ فی الانساب، اور نسب میں تان دیں گے، اپنے حسب پر فخر کریں گے، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، اور دوسروں کے نسب میں تان ماریں گے، ان میں شادی کروں، کون ہے جلہا، کون ہے بھٹیارا، کون ہے تیلی، کریں گے، اپنے حسب پر فخر کریں گے، اور دوسری برائی جو زمانے جاہلیت کی جو میری امت نہیں چھوڑے گی، وہ کیا دوسرے کے نسب میں تان مارے گی۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ آج بھی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹے تو آج براجمان ہو گئے کہیں اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا دیش کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا دور کا المیہ ہے۔ تو جھوٹے تو کہیں اور چلے گئے۔ نبی اکرم کا فرمان کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اپنے حسب پر فخر کریں گے اور دوسروں کے تان
دوسروں کے نسب میں تان دیں گے. یہ دونوں برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے. اور تیسری چیز پر غور کیجئے, اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز کیا ہوگی؟ والاستسقاء بالنجوم, بارش سے, ستاروں سے بارش طلب کریں گے, ستاروں کے ذریعے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں بادل آئے نہ آئے کوئی ستارہ دیکھ لیتے, کہتے یہ ستارہ آج تو بارش ہوگی. ہیں پرانے زمانے کے خیال کے لوگ, یہ بارش, یہ ستارہ تو بارش ہوگی. آپ نے انشاءاللہ بارش, ستارہ بتا رہا بارش ہوگی. ستاروں کے ذریعے بارش طلب کریں گے, یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ